من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم وضو کے بارے میں جانیں گے، اس کی فضیلت اور اس کے عذاب کے بارے سے واقف ہوں گے۔ لفظی معنی روشن کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں پاک کرنے کی نیت سے جسم کے بعض حصوں کو دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے لیے فرض ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور وضو کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اسلام کی ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے اور نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ وضو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نشانی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن جب بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ وضو سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ وضو کے کچھ آداب ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے ہمیں اپنے دانت صاف کرنے چاہیے اور یا مسواک سے صاف کرنا سنت ہے۔ ہمیں وضو کرتے وقت ایسی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے جہاں ہمارے جسم اور کپڑوں پر چھینٹے نہ پڑیں۔ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کرتے وقت بلا ضرورت باتیں کرنا نامناسب ہے۔ اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ضرور ملیں۔